اس طرح ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، بیکار گفتگو، سینس لیس باتیں، بس بولنا چاہیے، ٹاکنگ فار دا سیک آف ٹاکنگ، کوئی ضرورت نہیں، بولے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں. یہ جو ننز ہوتی ہیں ان کے ہاں جب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ہاں بولنے پر مکمل پابندی ہوتی ہے. جو بہت ان کے ہاں لینینسی ہے، جو بہت ہلکا ان کا تربیت کا انداز ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بول سکتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کو 24 گھنٹے میں. یہ تربیت ہے اور اس ایکسٹریم پر جانے میں حرج نہیں. اگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، شروع یوں کیجئے کہ بالکل بولنا چھوڑ دیجئے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے گرم ٹھنڈے پانی کی مثال ایک دفعہ ڈسکس کی تھی. اگر پانی بہت گرم ہے اور اس کو ہم کو معتدل کرنا ہے، ٹیمپریٹ کرنا ہے، تو ہم اس کے اندر بہت ٹھنڈا پانی ملائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں تک کہ اس کا درجہ حرارت اعتدال پر آ جائے، اور اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی بہت ٹھنڈا پانی ملانے کی. تو بعض دفعہ اگر ایک بیماری کسی ایکسٹریم پر چلی گئی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے دوسری ایکسٹریم پر جانا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو یہ احساس ہے کہ میں بہت شکایتیں کرتی ہوں. کسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت شکایتیں کرتی ہوں؟ کیسے پتا چلے گا؟ آپ پوچھیے لوگوں سے، کیا میں بہت شکایتیں کرتی ہوں، بہت کمپلین کرتی ہوں؟ اب علاج یہ ہوگا بالکل شکایت چھوڑ دیجیے، بالکل صحیح یا غلط بات ہی مت کیجیے شکایت کی. تو یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسروں سے پوچھنا ہوگا. کوئی اور آپ کو بتائے گا کہ آپ میں یہ بیماری ہے یا نہیں. خود اگر آپ نے جج کر لیا الحمدللہ. اس میں یہ نہ ہو کہ وہ بیماری آپ میں ہو ہی نہ اور آپ سمجھ رہی ہیں بلا وجہ، یہ بھی درست نہیں ہے. تو خود بھی اپنے بارے میں اندازہ لگائیے اور دوسروں سے ضرور ہی پوچھیے جن پر کہ آپ کا بھروسہ ہے، جن پر کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں، جو رات دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ضرور پوچھیے. اور کیا پتہ آپ کو ان کی بات تلخ لگے، اس کے لیے بھی تیار رہیے گا. بعض ایسی برائیاں ہمارے اندر سے نکلیں گی جن کا کہ ہمیں احساس نہیں تھا. جامع ترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے نجات حاصل کرنے کا کیا گر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، بے جا نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو. اپنے گناہ یاد رہیں گے نا تو اوروں سے شکایتیں بھی بہت کم ہو جائیں گی. اپنی کمزوریوں کا احساس رہے نا کہ میں نے کتنے لوگوں کی توقعات پوری نہیں کی. جب یہ احساس ہوتا ہے تو شکایتوں پر زبان بہت مشکل سے اٹھتی ہے، اس لیے کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے کہاں سب کی توقعات پوری کی، میں نے بھی تو کتنوں کا حق مار لیا ہے نا، میں نے بھی تو کتنا برا سلوک کیا کتنے لوگوں کے ساتھ، تب میں کس منہ سے کہوں کسی کے بارے میں. اور تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو. یہ کب ہوگی گھر میں گنجائش؟ جب حقوق العباد ادا کیے جائیں گے، جب شکوے شکایتوں سے، غیبت سے، بدگمانی سے پرہیز کیا جائے گا، تبھی آپ پسندیدہ ہوں گی اپنے گھر والوں کے لیے. تو گنجائش سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسندیدہ ہوں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کریں، اپسیٹ نہ ہوں. بہقی میں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں 2 ایسی عادتیں بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 عادتیں ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق. قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثال ہیں، کم بولنا اور اخلاق اچھا رکھنا. بہقی میں روایت ہے عمر بن حطان تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں میں ایک روز ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا، ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا اے ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے. لیکن بعض دفعہ الٹ ہو جاتا ہے،
اچھی بات بتاتے ہوئے ہم جھجک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی اسکینڈل، کوئی افواہ، کوئی بری بات، اس کو جھٹ پٹ بتا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا، اس کا اپوزٹ کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کے حسن اور کمال میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے. تو زبان کی حفاظت یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہ چیز حاصل ہوگی تقلیل الکلام، کم بولنے سے، کم بات کرنے سے. ہر خیال کو، ہر سوچ کو فوراً آرٹیکولیٹ مت کر دو، ہر خیال کو فوراً زبان پہ مت لے آؤ، ہر اپنی سوچ کو فوراً کے فوراً الفاظ میں مت ڈال دو. جب تک اپنے خیالات کو ہم نے الفاظ کی شکل نہیں دی ہوتی وہ خیال ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی ہوتا ہے، ہمارا اس پر کنٹرول ہوتا ہے. اپنے خیالات کو جب ہم فوراً الفاظ کی شکل دے کر بیان کر دیتے ہیں اب وہ ہمارے اختیار سے باہر چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، ادھر بات زبان سے نکلی ادھر وہ دوسروں کی زبانوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کر بولنا. قرآن میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرو. قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، درست بات کرو. قَوْلًا بَلِيغًا، بلیغ بات کرو. چبھنے والی باتیں مت کرو، تانے مت دو، تنگ مت کرو، غیبت نہیں کرو، سرکیزم نہیں ہونا چاہیے، ٹونٹ نہیں کرو، لڑائیاں مت ڈلواؤ لوگوں میں. حدیث میں مضمون آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ تانے سے تو پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس تانے کی عادت اگر مجھے ہے اس سے مجھے نجات دے دے. اس چیز سے انسان نجات حاصل کر لے. غیبت ہے، اور غیبت کے بارے میں تو آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے زیادہ شدید چیز ہے. تو جن لوگوں کو بے تحاشا بولنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ ہر طرح سے بولے چلے جاتے ہیں نا. بولنے سے مطلب ہے. تقلیل الکلام میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان اگلے کی بات سنے. جب دوسرے کی بات سنیں گے تو خود بخود ہم خاموش رہیں گے. دوسروں کی بات نہ سننا، اپنی بولے جانا مسلسل، وہ بھی پھر ذاتی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. قرآن میں آتا ہے سورہ قاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک چوکس نگران ہے جو اس کو چک لیتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا جب یہ اس قدر کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، اور اگر کسی کو کال کرنی ہو، فون کرنا ہو تو اس پہ پیسے چارج ہوتے تھے نا. ٹیلی فون پہ جیسے آج بھی ٹیلی فون کا بل تو آتا ہے، تو ہم ٹیلی فون اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کا پیسہ پے کرتے ہیں؟ ٹیلی فون کا بل جو دیتے ہیں، الفاظ کا نا، الفاظ کا بل ہے نا جو ہم دے رہے ہیں. اب سوچیں کہ ہم جو بولے چلے جا رہے ہیں بل نہیں آئے گا اللہ کے ہاں؟ تو بل تو آئے گا. تو لہذا بولنے میں کمی، ختم نہیں کرنا بولنا، لیکن تقلیل الکلام، کم بولیں. تقوی الکلام، تقوی کے ساتھ بولیں. آپ نے کہا کہ وہ کہا تھا کہ بولنا نہیں زیادہ، اب چپ کا روزہ رکھ کر چلی گئی آپ کسی کھانے کے اوپر، سب بول رہے ہیں آپ بول کے نہیں دے رہی، پلیٹ لی کونے میں منہ کر کے کھا کر واپس آ گئی. یہ بھی زیادتی ہے نا، حماقت ہے. تو ایسا چپ نہیں رہنا کہ جس میں تکبر کی بو آنے لگ جائے. ایک متکبرانہ خاموشی کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک تقوی والی خاموشی کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک ناراضگی والی خاموشی وہ تو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت خفا ہوں سب سے. تو خاموشی کیسی؟ تقوی والی خاموشی. تقوی کے ساتھ خاموش رہے انسان. اچھی بات ہے تو بولیے، کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو بولیے. جھوٹ سے پرہیز. جھوٹ کیا ہے؟ زبان ہی کا تو گناہ ہے. زبان دیکھیں یہ تو واقعی انسان کو پریشان کر دیتی ہے. جنت میں اونچے محلات حاصل کرنے کا ایک عمل لمن اطاب الکلام، وہ جو کلام میں خوشگواری اختیار کرتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا لوگوں کو اپنی باتوں سے، نرم بات کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، تقلیل الطعام، تقلیل الکلام. پھر ہے تقلیل المنام، کم سونا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سوتا ہے،
تو یہ 6 گھنٹے کا سونا تقلیل المنام میں آتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تقلیل المنام کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے سویا جائے 24 گھنٹوں میں، یہ درست نہیں. میڈیکل سائنس بھی ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر بہت کم سویا جائے تو بہت کم سونا بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، توجہ مرکوز نہیں کر سکتے چیزوں پر، اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے، اور کئی بیماریوں کا، مثال کے طور پہ بلڈ پریشر، ان چیزوں کا باعث بھی بنتا ہے بہت کم سونا. آپ نے سنا ہوگا ہیومن ایرر، انسانی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ جس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں. اس میں بعض دفعہ وجہ یہ آتی ہے کہ جس انسان سے وہ غلطی ہوئی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس سے وہ غلطی ہو گئی. تو 6 گھنٹے سونا یہ تقلیل المنام میں آ جائے گا. 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے نکال دیجئے. اس سے زیادہ سوتے ہیں اگر تو چلیں بہت سے بہت 7 گھنٹے، یہ میکسیمم 8، میکسیمم یہ اپر لمٹ ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی سوتا ہے تو وہ بہت زیادہ سو رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. انسان فجر کے وقت اٹھ جائے، فجر کے بعد نہ سوئے. اب دیکھیے اس میں بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. فجر کے بعد سونا گناہ میں نہیں آئے گا. بعض جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں کہ 3:30 بجے فجر ہو جاتی ہے. اب 3:30 بجے سے تو کوئی اٹھا نہیں رہ سکتا. عشاء ہوتی ہے 11 بجے، تو بتائیے نیند کتنی ہوئی اس کی؟ 4 گھنٹے. 11 بجے اس نے عشاء پڑھی، پھر 3 بجے فجر ہو گئی، تو 4 گھنٹے سویا. تو اگر ہم اس پر یہ پابندی لگا دیں کہ نہیں فجر کے بعد تم کو نہیں سونا، تم جاگو 3 بجے سے لے کر، تو یہ زیادتی ہو جائے گی نا، ظلم. تو اسلام کسی خاص خطے کے لیے تو نہیں آیا، اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے. فجر کے بعد لیٹ جانا، سو جانا کوئی گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا. لیکن جو ہمارے حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ فجر کے بعد نہیں سوتی ہیں تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. بہت بھی دیر میں فجر ہمارے یہاں ہوتی ہے تو چلیں 5 بجے آپ اٹھیں، ٹھیک ہے، 4:30 5، یہ ہے نا. اس سے زیادہ جلدی تو پھر فجر کی نماز ہمارے 12 مہینوں میں تو نہیں ہوتی. تو پھر اٹھ جائیے، فجر پہ اٹھ جائیے، اپنے کام شروع کر دیجیے. اس کے بعد کیا کیجیے، دوپہر کو لیٹ جائیے، قیلولہ، یہ سنت کا طریقہ ہے. رات میں جلدی سوئیے اور پھر تہجد کا اہتمام کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے. تزکیے میں رات کا قیام اللیل یہ انتہائی ضروری چیز ہے. بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیند چھوڑ کے انسان 2 نفل پڑھ لے، ورنہ 4 بہتر ہیں. لیکن اگر 4 پڑھنے اس کو بھاری لگتے ہیں، یہ نہ ہو کہ 4 کے چکر میں 2 بھی چھوڑ دے. اٹھ کے ہلکے ہلکے 2 نوافل ہی پڑھ لے، لیکن اہتمام کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی تقلیل المنام میں چیز چلی جائے گی. رات کو اٹھا تھا، نیند چھوڑی تھی نا اس نے، اور کھڑا ہو گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے. اب دیکھیں اگر جو بہت زیادہ کھائے گا، بہت بولے گا، اس میں ضرور کاہلی آئے گی، تھکن آئے گی، پھر وہ بہت سوئے گا. آپ ذرا گھر جائیے اور آپ ڈٹ کر کھائیے، خوب چاول کھائیے، خوب روٹی کھائیے، پھر خوب میٹھا کھائیے، پھر دیکھیں جو نشہ چڑھے گا. ایسی نیند آئے گی کہ پھر غٹ ہو جائیں گے 2-3 گھنٹے کے لیے. تو یہ دوپہر کا آرام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 بجے جو سوئے ہیں تو پھر اثر قضا ہوتے ہوتے آنکھ کھلی 4 گھنٹے کے لیے سو گئے. اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ مردوں سے شرط باندھ کر تھوڑی سونا ہے، اتنا لمبا سوئے. 1 گھنٹہ سو جائیے چلے اگر آپ جلدی اٹھی ہیں تو. اور پھر وہ اوقات بھی چینج ہوتے ہیں نا، سردیوں میں تو پھر فجر دیر سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں فجر جلدی ہوتی ہے. اس حساب سے آپ اپنے سونے جاگنے میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر سکتی ہیں. تو ایگزیکٹ آپ کو ناپ تول کے نہیں بتایا جا سکتا کتنے منٹ سوئیے آپ، وہ تو آپ خود دیکھ لیجئے کتنی گنجائش ہے. تو یہ نیند میں کمی کرنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. پھر آخری چیز ہے تقلیل الاختلاطی مع الانام، ریڈکشن ان سوشلائزنگ. بہت زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرنا. اگر انسان ملے جلے تو اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر، لیکن بے تحاشا سوشلائزنگ یہ انسان کی زندگی کو تتر بتر کرنے والی چیز ہے. کہیں جائیے، مناسب وقت پر جائیے، مناسب دیر بیٹھیے، ملیے جلیے، اٹھ کر آ جائیے. کبھی کبھار اچھا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے کبھی ریلیکس کریں، مل جل کر بیٹھیں. جیسے اپنی ہی مثال اگر ہم لیں، یہاں تو ہم کلاس میں آتی ہیں لیکن ہم اس کو ملنا جلنا تو کم ہی کہیں گے. یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک کام سے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں.
کبھی دل چاہتا ہے کہ بھئی ذرا ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں، حال چال پوچھیں، ریلیکس ہوں، تو چلو کہیں اہتمام کر لیا، کوئی چائے کے لیے جمع ہو گئے، کہیں کھانے کے لیے جمع ہو گئے، تھوڑا سا وہاں پہ ریلیکس ہو گئے، ہنس بول لیے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر کہ کیجئے ضرور. لیکن اس کے اندر اس کو روٹین بنا لینا کہ روزانہ سوشلائزنگ ہے، روزانہ پارٹیز ہیں، روزانہ ڈنرز ہیں، روزانہ کہیں نکل کے لوگوں سے ملنے جایا جا رہا ہے، اور اس میں راتوں کو دیر ہو رہی ہے، 2 بجے 3 بجے گھر آ رہے ہیں، پھر تہجد تو بہت دور کی چیز، فجر قضا ہو رہی ہے، دن بھر تھک رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. تو تقلیل الاختلاط مع الانام یہ بھی ضروری ہے، لمٹ کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا. اور ریلیکسیشن کا بھی ایک طریقہ ہے. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو آرام دے لیا کرو. یعنی قرآن اور حدیث کے ذکر سے دل تھکنے لگتے ہیں، تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہلا لیا کرو، کوئی حرج نہیں. جیسے کہ صحابہ ہوتے تھے، وہ جاہلیت کے قصے بیان کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے تھے، صحابہ ہنستے تھے، آپ بھی مسکرایا کرتے تھے. صحابہ جن باتوں پر تعجب کرتے تھے، آپ بھی تعجب کا اظہار کرتے تھے. اب وہ جاہلیت کے قصے کیا تھے؟ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں نا، کوئی حکایتیں بیان ہو گئیں، کوئی باتیں بیان ہو گئیں، تو آپ سنتے تھے. یعنی کہ آپ نے ان پر پابندی نہیں لگائی کہ بس اب سب چپ بیٹھے رہو. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ دل تھک جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذکر سے، یعنی تم کو آرام تم دے لیا کرو، وقتاً فوقتاً، ساعتاً فی ساعتن، کبھی کبھی اپنے دلوں کو آرام دے لیا کرو. تو کیا کرو کہ تم کوئی ورزش کر لو، یا تیروں سے کھیل لو. یہ بھی آپ نے فرمایا تیروں سے کھیل، یا اپنے گھوڑے سے کھیل. سواری ہے، ان چیزوں میں تم انجوائے کرتے ہو، کوئی بات نہیں. پھر آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کھیل. مراد کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارو، اپنا اس سے بات چیت کرو، اس کی کمپنی کو انجوائے کرو. شوہر بیوی بیٹھیں، یعنی خاندان کا ایک ذکر ہے، خاندان والے بیٹھیں، بات چیت کریں ایک دوسرے سے. تو یہ کھیل سے مراد وہ کھیل نہیں، کوئی پلے کی بات نہیں، مراد کیا ہے؟ ریلیکس. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تم ریلیکس کرو، بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ریلیکس کرے. اور اس میں ایسی باتیں ہونی چاہیے جس میں کہ ٹینشن یا پریشانی کا عنصر نہ پایا جائے، شکایتوں کا عنصر نہ ہو، جتنا ریلیکس کر سکیں ریلیکسیشن کے لیے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث اتنی خوبصورت ہے، تزکیے کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تزکیے ہی کی بات ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح اور سالم بنا دیا. یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان اور یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد اور کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنا دیا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرما دیا. یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی مرضی پوری کرنے سے اس کو چین اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. بس کان کی مثال تو ایک کپی کی طرح ہے، یعنی باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز کپی کے ذریعے سے، فنل کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے، اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے. اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا. دل کیسا ہے اس کا؟ قلبہ واعیا. تو اگر یہ صورتحال ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات نہ کرو، یاد رکھو تم میں بھی عیب ہیں اور ان کی بھی زبانیں ہیں. اپنی آنکھوں سے کہو کہ محتاط رہو، یعنی ہر وقت تمہاری آنکھیں دوسروں کے عیب ہی نہ ڈھونڈتی رہیں. یاد دلاؤ اپنی آنکھوں کو کہ اے میری آنکھ، دوسروں کی بھی آنکھیں ہیں اور میرے بھی عیب ہیں. تو تزکیے کا ہدف اپنی ذات، اپنے آپ کو انسان پاک کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کرے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں مت رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کیا کرو. نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمیں اپنے عیبوں پر مطلع فرما دے، اور اتنی ہمت ہمیں دے دے، اتنی قوت ارادی تقویٰ ہم کو دے دے کہ ہم اپنے عیبوں سے نجات حاصل